بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضاکار وقار جاگو عوام پارٹی پاکستان عوام کو جگانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں آج 18 اکتوبر تھا، تو جو اہم خبر تھی وہ یہی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے استقبال کے متعلق۔ میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے استقبال کے تمام مناظر اپنے سامنے دیکھے تھے اور اپنی زندگی میں اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا کبھی بھی عوام کا۔ اس سے پہلے حکومت پاکستان نے ان کو متنبہ کیا تھا، مشرف صاحب کی حکومت نے، کہ آپ پاکستان نہ آئیں، آپ کے اوپر دہشت گردی کے خطرات منڈلا رہے ہیں، مگر بے نظیر بھٹو نہیں مانی اور وہ پاکستان آ گئیں۔ پھر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا اور کارساز کے مقام پر ایک دھماکہ ہوا، خودکش دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 180 افراد سرکاری ریکارڈ کے مطابق لقمہ اجل بن گئے، جن کی یادگار کارساز پر واقع ہے۔ آج بلاول بھٹو نے ان کے تعزیتی جلسے سے خطاب کیا حیدرآباد میں، جو کہ بالکل نیچرل نہیں لگ رہا تھا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی تقریر میں اپنا رنگ جمانے کی، لیکن وہ رنگ جمانے میں ناکام ہو گئے۔ انہوں نے زیادہ تر عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ بی بے نظیر بھٹو اور ان سب کی یہ خواہش تھی کہ عدلیہ کو کنٹرول کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو عرض یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو نے تو ہمیشہ عدلیہ کی آزادی کی بات کی، انہوں نے کبھی بھی عدلیہ کو نکیل ڈالنے کی بات نہیں کی اور ایگزیکٹو حکومتی عہدیداروں کی مداخلت سے پاک کرنے کی کوشش کی عدلیہ کو۔ اور دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ غیر جانبدار ہوتی ہے، نیوٹرل ہوتی ہے اور اس کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بلاول بھٹو اپنی والدہ کے منشور کو، پیپلز پارٹی کے منشور کو ایک نیا رنگ دے کے، بےمعنی رنگ دے کے، کاغذی رنگ دے کے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیدھا کہیں کہ نظریہ ضرورت کے تحت اس وقت تبدیلیاں کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں کوئی بھی چیز اعتدال پسند نہیں ہے۔ آپ ججز حضرات کو ہی دیکھیں، چودھری کے خلاف چودھری افتخار صاحب کی بحالی کے موقع پہ جو ان کو کامیابی حاصل ہوئی، اس کے نتیجے میں کالے کوٹ والے ایک نئے بدماش کے روپ میں سامنے آئے، اور اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی، لیکن اس کے بعد زیادہ شدت کے ساتھ کالے کوٹ والے وکیل ہوں یا جج ہوں، یعنی کہ عدلیہ ایک بدماش کی صورت میں سامنے آ گئی۔ ہر جگہ تشدد کی پالیسی اختیار کی، جگہ جگہ پر غنڈہ گردی کی، ججوں نے جانبداری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے انصاف دینے کی بجائے عدالتوں کو سیاسی بنیاد پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ چودھری افتخار صاحب نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو نکیل ڈالی رکھی، اور اس کے بعد آنے والے ججز ثاقب نثار نے نواز شریف جیسوں کو رخصت کر دیا۔ بندیال صاحب، عطا بندیال صاحب چیف جسٹس بنے تو انہوں نے مکمل طور پہ اپنی بیوی، داماد، بہو، بیٹی کو خوش کرنے کے لیے فیصلے دینے شروع کر دیے، اور وہ مکمل طور پر ایک سیاسی جج ثابت ہوئے۔ بعد میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ججز نے قانون دیکھنے کی بجائے اپنے جذبات کو دیکھا اور اس کے مطابق فیصلے کیے، جس کے بعد اب جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ نئے قانون بن جائیں گے اور عدلیہ جو ہے وہ حکومت کے انڈر آ جائے گی، اور اس کے بارے میں جو آزادی کا تاثر پہلے ملتا تھا، شاید اب اس طرح کی آزادی بے لگامی عدلیہ کو حاصل نہ رہے، عدلیہ کنٹرول میں آ جائے۔ یہ خوشی کی بات بھی ہے جمہوریت پسندوں کے لیے کہ شاید اپنی جو ہے وہ طاقت کو عدلیہ استعمال نہ کرے، اب غیر جمہوری عمل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے۔ لیکن بہرحال بہت دن ہو گئے ہیں، ریاست پاکستان جو ہے وہ آئینی ترامیم کے گرد گھوم رہی ہے، تو بااختیار لوگوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی یہ ٹوپی ڈرامہ اب بند کر دیا جائے، اس ٹوپی ڈرامے کو مکمل کر لیا جائے۔ چاہے بلاول صاحب ہوں، چاہے قاضی صاحب ہوں، چاہے میاں صاحب ہوں، چاہے زرداری صاحب ہوں، اب اس کے اندر عمران خان کے گروپ کے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں،
تو ان سب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی جلد از جلد قوم کو اس ششو پنج سے نکالا جائے، کیونکہ آپ لوگوں نے جس انداز میں ان معاملات کو ڈیل کیا ہے، تمام سیاسی حالات جو ہیں وہ جمود کا شکار ہو گئے ہیں، تمام معاملات رک گئے ہیں اس جو ہے وہ ترمیم کے انتظار میں۔ تو کسی معاملے میں تو اپنی اہلیت ثابت کر دیں، کوئی تو کام آپ لوگ ڈھنگ سے کر لیں، برائے مہربانی اس کو اپنے انجام تک پہنچائیں، تاکہ جان تو نکلنی ہے یا رہنی ہے اس بات کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ جو ایک تجسس کی کیفیت ہے، صبح لگتا ہے یہ ہو رہا ہے، دوپہر کو کچھ اور محسوس ہوتا ہے، رات کو کچھ اور محسوس ہوتا ہے، تو بھائی جب ڈیل مکمل ہو گئی ہے تو آپ لوگ مزید جو ہے وہ بحران کو طویل کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کا فیصلہ کر ہی لیں۔ آج تحریک انصاف والوں کا احتجاج تھا، جو کہ کوئی خاص اثر جو ہے وہ نہیں ظاہر کر سکا، کوئی اثر انداز نہیں ہو سکا، کیونکہ احتجاج کے اندر بنیادی چیز ہوتی ہے افراد عوام کی بھاری تعداد اس میں شریک نہیں ہو رہی۔ آج بھی کراچی صدر میں ہونے والا احتجاج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پختون بھائیوں نے بڑی جدوجہد کی، اللہ بھلا کرے۔ مذہبی جماعت کے کارکن بھی دوسری طرف آئے ہوئے تھے، وہ اپنے مطالبات کے حق میں ریگل چوک میں جلاؤ گھیراؤ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے آج پورے دن جو ہے وہ شام کے بعد سے خصوصاً صدر کا علاقہ میدان جنگ بنا رہا، اور اس کے مرکزی علاقے کے اندر صدر جو کراچی کا دل ہے، کاروباری سرگرمیاں متاثر رہیں اور افراتفری مچی رہی۔ بہرحال چونکہ عوام کی بہت بڑی تعداد جو ہے اس کے اندر احتجاج کے اندر نہیں آئی تھی، لہٰذا وہ احتجاج کنٹرول کر لیا گیا۔ احتجاج تو کنٹرول کر لیا گیا، لیکن غریبوں کا بہت نقصان ہو گیا اس کے درمیان میں، کیونکہ غریب چھاپڑی والے، غریب ریڑھی والے، غریب مزدور لوگ، سموسے بیچنے والے اور مختلف چیزیں بیچنے والے لوگ جو مارکیٹ میں اپنا سودا بیچنے آئے تھے، ان کا سامان نہ بک سکا، اور سڑنے کے لیے وہ اپنا سامان گھروں کو لے کر واپس چلے گئے۔ مایوسی کا عالم تھا۔ نہ جانے بڑے لوگوں کی لڑائی اس قوم کو کب تک ڈستی رہے گی۔ جس طرح اکتوبر 18 کے واقعے کے اندر لڑائی تو بڑے لوگوں کی تھی، لیکن 180 افراد عام لوگ جو ہیں لقمہ اجل بن گئے۔ اسی طرح آج کے احتجاج کا کوئی حکومت پہ تو اثر نہیں ہوا، لیکن غریب لوگوں کی زندگیوں پر اس کا بہت منفی اثر ہوا، اور کاروباری طبقہ جو ہے اس کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور افراتفری مچی رہی، آنسو گیس کے شیل گرتے رہے۔ حیرت ہے کہ جمہوریت پسند پارٹی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور اس نے 144 کی دفعہ نافذ کر لی ہے، وہ بھی پریس کلب کے ایریے میں۔ بھائی پریس کلب تو ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہر ایک کو اپنا پرامن احتجاج کرنے کی آزادی حاصل ہوتی ہے، اور دنیا میں کبھی بھی وہاں نہیں روکا جاتا، نہ ہی پاکستان میں روکنے کی روایت ہے۔ لیکن اتنی آمریت پسند ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے سندھ گورنمنٹ کے، اس نے جو ہے وہ پریس کلب کو بھی دفعہ 144 کے تحت جو ہے وہ علاقہ ممنوعہ قرار دے دیا گیا ہے، جو کہ قابل افسوس ہے۔ جمہوریت پسند پارٹیاں اپنا رویہ بدلی کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ جو گڑھے وہ کھود رہے ہیں، کل اس گڑھے میں انہوں نے خود ہی گرنا ہے۔ سیاستدان تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ کریں، وہ ملک کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش مت کریں۔ اسی طرح میڈیا کے حضرات بھی تھوڑی اعتدال پسندی کا مظاہرہ کریں، سیاسی کارکن بھی اعتدال پسندی کا مظاہرہ کریں۔ کرکٹ ٹیم میچ جیت گئی ہے، آج ٹیسٹ میچ، خوشخبری آئی ہے عوام کے لیے۔ پاکستان کا پرانا حربہ ہے کہ پاکستان اسپن جو ہے وکٹیں بنا کے اکثر میچ ونر بنتا رہا ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اور آج بھی ہم نے دیکھا۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستانی ٹیم جیت گئی۔ جو لوگ کھلاڑیوں کو گالی دے رہے تھے، اب ان کو چاہیے کہ وہ ان کھلاڑیوں کو شاباش بھی دیں۔ اس سارے ماحول کے اندر ایک چیز جو بہت قابل توجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیاسی رشا کشی تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔
اور سیاسی عدم استحکام دن بدن بڑھ رہا ہے۔ اس سیاسی عدم استحکام کو روکنے کی ضرورت ہے، اور گمشدہ افراد جو ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً کورٹس کو ان کے اوپر اپنا زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کورٹس روزانہ نوٹس لے لیتی ہے۔ اب وہ کوئی عمران خان کے پنجوتا صاحب گم ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کورٹ جو ہے وہ روز کبھی آئی جی کو طلب کر لیتی ہے، کبھی کسی کو طلب کر لیتی ہے، کبھی کچھ کر رہی ہے، کبھی کچھ کر رہی ہے۔ ارے بھائی آپ مجھے بتائیں نا، ضرور آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ پنجوتا کو کسی حکومتی ادارے نے ہی گرفتار کیا ہے اور چھپا رکھا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ پنجوتا صاحب جو ہیں وہ خود چھپ گئے ہوں؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے ایسی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ لوگ حکومت کو بدنام کرنے کے لیے چھپ گئے اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ زیر حراست نہیں تھے، بلکہ خود انہوں نے آ کے بیان دیے کہ وہ زیر حراست نہیں تھے۔ تو ان چیزوں کے اوپر اتنی شدت کے ساتھ آپ لوگ عمل درآمد کر رہے ہیں، امیر لوگوں کے اسپوکس مین کو تلاش کرنے کے لیے نہ جانے آپ کتنی کارروائیاں کرتے ہیں۔ دوسری طرف آپ پاکستان میں دیکھیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ اب تک گمشدہ ہو چکے ہیں، لوگوں کے بچے اغوا کیے جا چکے ہیں، گم ہو گئے ہیں، بیکاریوں کے بچے اغوا کر لیے جاتے ہیں جو پھر کبھی نہیں ملتے، نہ جانے بیکار کیمپوں میں کہاں ان سے مزدوری کرائی جاتی ہے، کدھر چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں تو میں نے آج تک نہیں دیکھا عدالت نے کبھی نوٹس لیا ہو، عدالت نے کبھی کوئی پوچھ گچھ کی ہو، سوائے ان لوگوں کے علاوہ کسی کے اوپر بھی نوٹس نہیں لیتی سپریم کورٹ جن کا یا تو پریشر گروپ ہو یا ہیوی گروپ ہو۔ تو برائے مہربانی ہیوی گروپس اور پریشر گروپس کو انصاف دینے کا سلسلہ روکے عدلیہ، کیونکہ آپ کے کالے کوڈ کو ہم لوگ ساری قوم پورا پاکستان بدماشوں کے کوڈ کی صورت میں دیکھتی ہے۔ تو آپ لوگ اپنا امیج بہتر کریں، آپ لوگ اپنے آپ کو بہتر کریں، آپ لوگوں کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، آپ لوگ عوام کو انصاف دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، آپ لوگ سیاسی فیصلے کرتے جا رہے ہیں اور آپ کی عدالت کا زیادہ وقت جو ہے وہ اسی چیزوں میں گزرتا ہے۔ آپ لوگ برائے مہربانی ججز حضرات جو اتنے زیادہ سیاسی مقدمات سننے اور خام خواہ میں سیاسی نوٹسز لینے کے شوقین ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جج کی کرسی سے استعفیٰ دے کے میدان جنگ میں آ جائیں، سیاست کے میدان میں آ جائیں اور کسی نہ کسی پارٹی میں جو ہیں وہ شامل ہو کے اور اپنا سیاسی کیریئر شروع کریں۔ آپ لوگ مس فٹ ہیں عدالت عالیہ کسی بھی عدالت میں بیٹھنے کے لیے، کیونکہ آپ لوگ تو جذباتی لوگ ہیں، آپ لوگ ایموشنل لوگ ہیں، آپ لوگوں کے بارے میں ثابت ہو چکا ہے کہ آپ لوگ سیاسی بنیادوں پہ فیصلے دیتے ہیں، سیاسی بنیادوں پر حکومتوں کو گھر بھیجتے ہیں، سیاسی بنیادوں پہ جب فوجی حکومتیں آپ لوگوں کو اشارہ کرتی ہیں تو آپ لوگ ان کی جو ہے وہ پشت پناہی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آج تک کوئی بھی اچھی مثال قائم نہیں کی۔ آپ مجھے بتائیں عدلیہ نے کوئی بھی اچھی مثال قائم کی ہو آج تک 75 سالوں کے اندر؟ سوائے اس شخص کے علاوہ یہ درویش جو آیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس نے چند غیر روایتی اقدامات کیے ہیں جو آپ لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہو رہے، جو آپ لوگوں کے پیٹ میں درد پیدا کرتے رہتے ہیں، اور آپ لوگ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ گھر چلا جائے۔ اسی طرح حکومت بھی کوئی خلوص کے ساتھ نہیں کہ وہ قاضی سے کوئی اچھا کام لینے کے چکر میں قاضی کو ایکسٹینشن یا برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ بھی اپنی سیاست کر رہی ہے، وہ بھی مجبور ہو گئی ہے، وہ بھی حکومتی اداروں کو بلیک میل کرنے کا اور انہیں لیٹ ڈاؤن کرنے کا اور انہیں بے عزت کرنے کا اور انہیں ذلیل و رسوا کرنے کا اور حکومتی آپریشنل معاملات کو ڈسٹرب کرنے کا جو ٹھیکہ عدالت عالیہ نے پچھلے کئی سالوں سے اٹھا رکھا ہے اس سے تنگ آ چکے ہیں، لہذا وہ اب ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ ان کو نکیل ڈالی جائے۔ کیونکہ جو یہ شہباز شریف ہے یہ تو بالکل مختلف قسم کا بندہ ہے، اس کے انتظامی معاملات کے اندر رخنہ اندازی کوئی نہ کرے تو یہ بالکل بھی کسی کو چھیڑنے والا بندہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس جیسے بندے کو بھی جو ہے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ اس کی پوری حکومت کے 24 گھنٹے آج کل اسی چکر میں گزر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ قانون سازی کر لی جائے اور عدالت عالیہ کے حملے سے جو کہ متوقع ہے نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ کی آمد کے بعد تو اس سے بچا جا سکے۔ اب منصور علی شاہ اتنے قابل آدمی ہیں، انگلینڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، باہر کے ملکوں میں جا کے دیتے ہیں بڑے بڑے لیکچرز، لیکن مجھے حیرت ہے وہ اتنے بڑے فین ہیں، اتنے بڑے عاشق ہیں۔ بھائی آپ پہلے اپنی جو ڈیوٹی ہے جس کا حساب آپ نے روز قیامت دینا ہے آپ اس کے بارے میں سوچیں، آپ لوگوں کو انصاف دینے کے بارے میں سوچتے تو
آپ جیسا قابل بندہ جو ہے اس وقت متنازع نہ ہوتا، لیکن آپ لوگ سیاست کے اندر نہ جانے اس کھلاڑی میں آپ لوگوں نے کیا دیکھ لیا ہے جو ہر صورت میں کھلاڑی کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ یقین مانیں اگر کھلاڑی کو 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تو کھلاڑی کا تو دھڑن تختہ ہو جاتا، لیکن بیچ میں آرمی چیف کی تعیناتی اور الیکشنز کے معاملات تھے جس کی وجہ سے اس کو انہوں نے گھر بھیج دیا، ورنہ کھلاڑی نے جو اشر اس ملک کے ساتھ کیا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے۔ نواز شریف نے جو حالت اس ملک کی ہے وہ ہم نے دیکھی ہے، آصف زرداری نے اس ملک کا جو حال کیا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے۔ آج جو ہے وہ آصف زرداری کا بیٹا جو ہے وہ اچھل کود کر رہا ہے۔ بھائی تم زیادہ اچھل کود مت کرو، تمہاری یار حکومت ہم نے دیکھی ہے، تم بالکل باتیں کرتے ہو عمران خان کی طرح، بڑے بڑے بول بچن دیتے ہو، بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تم، اور اکڑ اکڑ کے چلتے ہو اور مغرور ہو تم بھی عمران خان کی طرح۔ تم نے کیا کیا ہے اپنے لاڑکانہ کے لوگوں کے لیے اور اپنے سندھ کے لوگوں کے لیے؟ ایک مخصوص بٹیروں کا پینل ہے جس کو تم نے پکڑ رکھا ہے اور جن کی بنیاد پہ تم جو ہے بار بار مسلط ہو رہے ہو سندھ کے اوپر۔ تو اس پالیسی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی اللہ بہتر کرے، حالات و واقعات تو یہ بتا رہے ہیں کہ غیر سنجیدگی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، مہنگائی ایک دفعہ پھر اپنے پنجے گاڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر مہنگائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آج میری ایک صاحب سے بات ہوئی، وہ بہت پریشان تھے، کیونکہ ابھی سے پریشان نہیں تھے، اس حکومت سے پریشان نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو دوائیاں میں پہلے 5,000 روپے کی لیتا تھا، جیسے ہی عمران خان کی حکومت آئی تو وہ دوائیاں 15,000 تک ہو گئیں، اور آج وہی دوائیاں جو ہیں 25 سے 30,000 روپے تک کی مل رہی ہیں۔ بھائی آپ لوگ ان انگریزی دوائیوں والی کمپنیوں سے بھی تھوڑا قوم کو نجات دلائیں برائے مہربانی۔ انڈیا سے معاہدہ کریں، امن کا کوئی دوستی کا معاہدہ کریں، کوئی نارملائز کریں، پاکستان کو نارمل ہونے دیں خدا کے واسطے۔ انڈیا سے دوائیں آتی تھی بالکل سستے داموں مل جاتی تھیں ہماری، لیکن ہمارا ملک جو ہے وہ اس طرف جا ہی نہیں رہا۔ ادھر والے بھی جاہل ہیں، انڈیا والے بھی، وہ بھی بالکل امن پسند نہیں ہیں، شدت پسند ہیں، نہ جانے کیا نتیجہ نکلے۔ غزہ سے بری بری رپورٹیں آ رہی ہیں، لبنان سے بری بری رپورٹیں آ رہی ہیں، بہت سارے لوگ روزانہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ شہادتوں کا سلسلہ ہے کہ رکنے میں ہی نہیں آ رہا، تھمنے میں ہی نہیں آ رہا، جنگ پھیلتی چلی جا رہی ہے، دنیا کا امن خطرے سے دوچار ہو گیا ہے، حتیٰ کہ ایٹمی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور پاکستان جیسے ملک کے اندر پرامن ملک ہے ہمارا ملک، شدت پسند جو ہیں ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں 10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، 10 میں سے ایک شدت پسند ہوتا ہے جو کہ ایک خیالی غزوہ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے اور جس کا خیال ہوتا ہے کہ ایٹمی جنگ ہونی ہے اور یہ ہونا ہے اور وہ ہونا ہے۔ ہماری قوم انتشار کا شکار ہو رہی ہے اور جو ہے وہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک قوم کی بیٹی ہیں، وہ امریکہ میں قید ہیں، ان کی قید کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ خط لکھا ہے رہائی کے لیے امریکی صدر کو۔ تو ان کو غور کرنا چاہیے وہ ایسا خط کیوں لکھ رہے ہیں جس کے اوپر رد عمل ان کی بےعزتی کے سوا کچھ نہیں ہونا۔ عافیہ صدیقی جو کہ امریکہ میں قید ہیں، جن کو 80 سال قید ہو چکی ہے، اب اللہ جانے وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں یا نہیں، کوئی دہشت گرد ان کے گھر پہ رہ کے گیا ہے یا نہیں، امریکہ نے ان کو غلط سزا دی ہے یا نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس کے اوپر خط لکھا ہے، تو یہ بحالت مجبوری انہوں نے خط لکھا ہے کیونکہ شدت پسندوں کا ان کے اوپر پریشر ہے، اور اس خط لکھنے کے نتیجے میں چاہے وہ رہا ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ شدت پسندوں سے چونکہ گھبرائے ہوئے ہیں، شدت پسندوں سے پورا پاکستان گھبراتا ہے، تو شاید ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ خط لکھا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے۔ تو شہباز شریف صاحب وہ امریکہ ہے، کوئی پاکستان تو نہیں ہے کہ جہاں پہ کسی بھی قیدی کو دوسرا ملک چھڑا کے لے جائے، اور وہ چاہے وہ نواز شریف ہوں، یا وہ ریمن ڈیوس ہوں، یا کوئی بھی ہوں۔ ہماری عدالتیں کسی بھی شخص کو سزا دے چکی ہوتی ہیں اور جب باہر سے ڈیل ہوتی ہے تو وہ بیرون ملک روانہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم توقع کر رہے ہیں کہ کھلاڑی ہے عمران خان ہے،
जेल में बंद है। अब अजीब अजीब अफवाहें आ रही हैं, उसके अपने बंदे ही इतनी गलत गलत बातें कर रहे हैं कि उनको ज़्यादती का निशाना बना दिया गया और ये और वो। यार भाई कोई करने वाली बात किया करो यार। वो कोई औरत है जो उसको ज़्यादती का निशाना बना दिया उन्होंने, तो लिहाजा ऐसी बातें मत करें, ऐसी फेक न्यूज़ मत फैलाएं। इन फेक न्यूज़ से कुछ भी हासिल नहीं होना, और जज्बाती माहौल को रोकने की ज़रूरत है। इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने की ज़रूरत है, और दिन ब दिन ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे मुल्क की हुकूमतें हों या इदारे हों या सियासतदान हों, वो शिद्दत पसंद मजहबी अनासर से खौफज़दा महसूस होते हैं, अदालतें खौफज़दा महसूस होती हैं। ये लोग जकड़ रहे हैं दिन ब दिन हमारे माशरे को, हमारे मुल्क को, हमारी कौम को, हमारे पाकिस्तान को। तो इस सिलसिले में अगर इनकी से कोई नहीं घबराता है, इनसे कोई नहीं डरता है, इनसे कोई मुकाबला करने की सकत रखता है, तो ये वो पाक फ़ौज है। और पाक फ़ौज को तमाम शिद्दत पसंद निशाना बनाए हुए हैं, और हमारी कौम के नकली असली मॉडरेट, नकली असली बर्गर मम्मी डैडी, वो लोग भी उनको निशाना बना रहे हैं। जंग का माहौल भी बनाना चाहते हैं, अपने दिफाए वतन को निशाना भी बनाना चाहते हैं। तो अपनी सोचों को चेंज किया जाए बराए मेहरबानी। पॉलिसियों को भी हुकूमत बदली करे, कौम अपनी सोचों को बदली करे, और शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ डरने का जो मामला है, इस डरने के मामले को बिल्कुल रोका जाए। शिद्दत पसंदों के प्रेशर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अगर हम इसी तरह शिद्दत पसंदों के प्रेशर में रहेंगे तो आखिरकार ये शिद्दत पसंद हमें किसी दिन किसी ऐसी आग में झोंक देंगे जिस आग के अंदर हम सब जल के भस्म हो जाएंगे। खुदा न खास्ता मैं तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान किसी पे भी एटमी हमला करे या कोई पाकिस्तान पे हमला करे एटमी। तो ये तस्वराती दुनिया में रहने वाले जंगजू हज़रात को नकेल डालने की ज़रूरत है। जिस तरह जजों को नकेल डालने की ज़रूरत है, उस तरह इनको भी नकेल डालने की ज़रूरत है। मुल्क को मॉडरेट करने की ज़रूरत है, मुल्क को नफ्सियाती मरीज़ों के हवाले करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।